یہ کلمہ اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بیٹا بہت کرب کے اندر ہے، اذیت کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، اور تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ اب وہ بولنے سے، چلانے سے، اس کا اظہار کرنے سے رہ نہیں سکتا۔ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کبھی کبھی آپ نے ایسا تجربہ کیا ہو کہ آپ کوئی آپ کو پین ہو رہی ہو یا کوئی آپ کو مسئلہ ہو اور آپ بہت برداشت کر رہے ہیں، لیکن برداشت کرتے 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 وہ بڑھتی جا رہی ہے، بیماری کو مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کی برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے اور آپ پھر چلا ہی اٹھتے ہیں کہ مجھے بچا لو، میں بہت اذیت میں ہوں، اور آپ دوسروں کو بتا ہی دیتے ہیں۔ تو سیم ایسا ہی ہے، لیکن یاد رکھو کہ بیٹا یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بچا لو، سلیب سے اتارو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ میں نے تو آپ کو ایگزامپل دیا آپ کی کہ آپ جب برداشت کی حد آپ کی ختم ہو جاتی ہے اس تکلیف کو سہتے سہتے، تو آپ پھر بولنے سے رہ نہیں سکتے ہیں، لیکن بیٹا ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے سلیب سے نیچے اتارو یا مجھے بچا لو، کیونکہ وہ اسی کام کے لیے ہی تو وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ براہ کرم ہمارے لیے دعا کرے کہ خادی ہمیں ہماری اپنی گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خادی کا کلام سن سکے۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +9231987948993 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 9231987994,893. تو میرے ساتھ کھولیے گا متی کی انجیل، اس کا 27 چیپٹر اور 45 ورس، 45 اور 46 دو ورس جو ہے، اب ان کی تلاوت سنیے۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک، دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ دوپہر سے تیسرے پہر تک سے مراد ہے 12 سے لے کے 3، اور تیسرے پہر کے قریب یعنی 3 بجے کے قریب، یہ کلمہ چوتھا کلمہ صدیق پر خدا نے بولا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آمین۔ بہت اہم کلمہ ہے، سو سب غور سے سنیے گا اور اس کو سیکھیے گا۔ اس کلمے کی مختلف جو ہے، اس کلمے کے تعلق سے مختلف نظریات ہیں، لیکن ہم ان پہ نہیں جائیں گے، بلکہ ہم مدعے پہ رہیں گے کہ ہم کیا رکھتے ہیں رائے اس کلمے کے تعلق سے۔ ویسے اس کلمے کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ہے کفارے کا کلمہ۔ تو آئیں غور کریں، پڑھنے میں یہ ایسا لگتا ہے کہ خدا کا بیٹا جو ہے صلیب پر باپ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ تاثر پیدا لوگوں کے اندر ہوتا ہو کہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔
یاد رکھیے بیٹا پہلے سے ہی صلیب کے کام کو اور اس کے انجام سے پہلے ہی سے واقف تھا، اس لیے یہاں ہرگز بیٹا باپ سے نہیں پوچھ رہا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور نہ ہی ہرگز یہ اس کا مطلب ہے، پڑھنے میں ذرا ایسا لگتا ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ اور پھر دوسری بات جو ہے غور سے سنیے گا کہ اسے کفارے کا جو ہے ٹائٹل دیا جاتا ہے، لیکن ہے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یسوع کی مصلوبیت میں پہلا کلمہ بھی کفارے کے ساتھ ہی جڑا، وہ کفارہ ہی دے رہا، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ پہلے کلمے میں بھی وہ کفارہ ہی دے رہا تھا، دوسرے کلمے میں بھی وہ کفارہ ہی دے رہا تھا، صلیب پر تھا، اور اس کی مصلوبیت جو ہے وہ کفارے کا کام کر رہی تھی۔ آمین۔ مجھے یہ لگتا ہے، پھر آگے بڑھیں گے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے گا کہ ایک تشریح یہ کی جاتی ہے کہ باپ نے یہاں بیٹے کو چھوڑا ہے، اور مجھے ایسا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی کہ پہلے کلمے میں بھی باپ اس کے ساتھ ہے، دوسرے کلمے میں بھی اس کے ساتھ ہے، تیسرے کلمے میں بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن چوتھے کلمے میں چھوڑ دیا اور پانچویں میں یہ چھٹے میں پھر اسے پکڑ لیا۔ تو یہ تشریح کمزور ہے، یہ تشریح کمزور ہے۔ سو اس لیے غور سے بیٹیوں بہنوں کلام کی سچائیوں کو ضرور، اگر آپ ان پڑھ بھی ہیں تو لیکن دھیان لگائیے تاکہ آپ صلیب کے کام کو سمجھ سکیں۔ اور بیٹے نے مصلوب ہونے سے پہلے یہ واضح طور پر کہا ہے، اگر آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل نکال سکے جلدی سے، تو بیٹے نے یہاں پہ واضح طور پر کہا ہے کہ تم سب مجھے چھوڑ دو گے۔ کیا کہا شاگردوں سے؟ تم سب مجھے چھوڑ دو گے، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں۔ تو آئیں اس کو ذرا پڑھیے اور اس حوالے کو نوٹ کر لیجیے۔ 14 چیپٹر 30 ورس۔ سوری 16 چیپٹر، اور اس کی ورس جو ہے 31 ہے یا 32 ہے، مجھے یہاں پہ بھی نظر نہیں آ رہا، ذرا دیکھیے گا۔ 32 سو یہاں کیا لکھا ہے وہ غور کیجیے گا۔ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، شاگردوں سے مخاطب ہے، وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی ہے کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے۔ شاگردوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تم سب مجھے چھوڑ دو گے، بھاگ جاؤ گے، وہ گھڑی آتی ہے، یعنی گرفتاری، مصلوبیت۔ تو لکھا ہے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ آمین۔ تو اس سارے کام میں، اس دکھ کی گھڑی میں شاگرد تو بیٹے کو چھوڑ دیں گے، لیکن بیٹے نے آواز سے بلند یہ کہا ہے کہ باپ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ آمین۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ آپ کے لیے بھی ایک نصیحت ہے
کہ دکھ کی گھڑی میں سارے رشتے دار آپ کو چھوڑ جائیں، لیکن آپ باپ پر بھروسہ کیجئے، اپنے خدا پر بھروسہ کیجئے، سب چھوڑ جائیں گے لیکن آپ کا خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آمین۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ تشریح ہوتی ہے کہ باپ نے اس کلمے میں بیٹے کو چھوڑ دیا ہے، سو ہمیں یہ کمزور تشریح لگتی ہے۔ باپ نے بیٹے کو نہیں چھوڑا ہے، اور اگر ہم اسے مان بھی لیں تو کب چھوڑا؟ پہلے کلمے میں بھی ساتھ تھا باپ، دوسرے کلمے میں بھی ساتھ تھا، تیسرے میں بھی ساتھ ہے، لیکن چوتھے میں چھوڑ دیا، اور پانچویں میں، چھٹے میں اور ساتویں میں ساتھ ہو گیا۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ کمزور تشریح ہے۔ تو اس لیے بائبل کو ضرور سمجھا کریں۔ پھر یہ ہے کیا؟ سو آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ بیٹا جب یہ با آواز بلند کہہ رہا ہے، صلیب پر لٹکے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے، اور علماء کی یہ رائے ہے کہ 9 بجے یسوع کو صلیب دیا گیا، 9 بجے یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب کیا گیا، اور پھر 9 سے لے کے یہ کیونکہ تیسرے پہر کے قریب بولا گیا، یعنی 3 بجے کے قریب بولا گیا، تو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو جمع کریں، ٹائم کا حساب لگائے تو 3 گھنٹے اور پھر آگے 3، تو یعنی 2.5 پونے 3 کے قریب جو ہے 5 گھنٹے اور 40-45 منٹ بن جاتے ہیں یسوع کو صلیب پر لٹکے ہوئے۔ 9 سے لے کے 12 3 گھنٹے یہ، اور 12 سے پھر 3 بجے تک، یعنی اس کے قریب بولا گیا، تو یہ تقریباً 5.5 گھنٹے یا پونے 6 گھنٹے کا ٹائم بن جاتا ہے۔ بیٹا صلیب پر اس کو مصلوب ہوئے، اس کو صلیب پر لٹکے ہوئے اتنا وقت ہو گیا۔ اب یہاں پر بیٹا با آواز بلند یہ کہہ رہا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو بیٹا لا علم نہیں ہے، بیٹا ناواقف نہیں ہے، بیٹا صلیب کے کام سے پہلے سے ہی واقف ہے، وہ سوال نہیں پوچھ رہا ہے، سوال کر نہیں رہا ہے، انفارمیشن لینا نہیں چاہتا ہے، وہ جانتا ہے سب۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں زبور 22 کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو آئے جلدی سے نکالیے گا زبور کی کتاب میں سے زبور 22 نکالیے گا، تاکہ ہم اس کلمے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ جلدی سے لیجیے گا ذرا زبور 22۔ بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، زبور 22 مسیح کے دکھوں اور اس کے جلال کو پیش کرتا ہے۔ یہ سارا زبور مسیح کے دکھوں کو اور اس کے جلال کو پیش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کلام کی منادی کرنے والے جو ہے، میری طرف دیکھیے، غور سے سنیے گا، یہ زبور داؤد نے لکھا۔ کلام کی منادی کرنے والے جو ہیں، جب نبوتی کلام ان کے وسیلے کیا گیا، سالوں سال پہلے بیٹے کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی گئی، تو یاد رکھیے گا کہ ان کو لکھنے کے لیے روح القدس نے، خدا نے ان کو اس حالت میں سے گزرنے دیا، تاکہ وہ خود اس کو محسوس کر سکے اور پھر اس کو وہ لکھ سکے، تاکہ بیٹے، کوئی بھی کسی کی حالت بھی بیٹے کے دکھوں کو پوری طرح سے اپنی کنڈیشن سے کوئی بھی کسی کی حالت بیان نہیں کر سکتی، لیکن روح القدس نے اس طرح سے اس کو لکھایا، اور بیٹے نے جو صلیب پر کام کیا ہے، یہ زبور 22 میں پہلے سے، سالوں سال پہلے سے لکھا گیا ہے۔ اور داؤد جب یہ لکھ رہا تھا تو وہ خود بھی ایسے حالات میں سے گزرا تھا، اور اس نے محسوس کیا، اور پھر خدا نے اس کو اس کے وسیلے
जो बेटा सलीब पर करने वाला था उसको लिखा है। अब जरा गौर कीजिए, सुनिए गौर से। दाऊद, बुजुर्ग दाऊद, जब ये ज़बूर लिख रहा है तो वो अपने हालात को महसूस कर रहा है। और अगर आप पहला शमूएल स्टडी करेंगे, पूरे का पूरा स्टडी कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि दाऊद, बुजुर्ग दाऊद जो बादशाह था, उसके साथ क्या हुआ। तो खुदा ने उसे बादशाह होने के लिए मसा किया, वो खुदा का मंसूब था। लेकिन शाऊल बादशाह जो उससे पहले था, वो इस हद तक उसको अजियत दे रहा था, उसे तंग कर रहा था, उसे टॉर्चर कर रहा था, उसके पीछे लगा हुआ था कि दाऊद के लिए छुपने की भी जगह बहुत कम पड़ गई थी। तो फिर दाऊद क्या कहता है यहाँ, हम ताकि इसको समझ सके, बात ये यीशु की हो रही है, लेकिन हम इसको समझेंगे तब जब हम दाऊद की कंडीशन को भी समझेंगे, क्योंकि उसने ये ज़बूर लिखा, खुदा ने उसके वसीले ये लिखवाया। तो सुनिए जरा, दाऊद क्या कहता है। दाऊद, बुजुर्ग दाऊद जो है, वो आजमाइशों में, तकलीफों में इस तरह से घिरा हुआ था कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसका ये मतलब नहीं था कि खुदा ने उसे छोड़ दिया। आजमाइशों का दबाव इतना ज्यादा था कि दाऊद इस ज़बूर को शुरू करते वक्त पहले ही लिखता है, पहली ही वर्ष में ये लिखता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि खुदा ने उसे छोड़ दिया था, बल्कि वो तकलीफ के अंदर था, अज़ियत के अंदर था, आज़माइशों के दबाव के नीचे था, और इतना ज्यादा था कि वो चिल्लाने से रह ना सका। और उसने कहा कि खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि खुदा ने दाऊद को छोड़ दिया था। असल में ये था कि वो उसकी जो हालत थी, उसकी जो कंडीशन थी, वो उसको बयान कर रहा था, वो उसको जाहिर कर रहा था। अब सेम ऐसा ही है जब बेटा सलीब पर है, और से सुनिएगा, तो बेटा सलीब पर लटके हुए बेटे को 5.5 पौने 6 घंटे हो गए। अब बेटा इतनी तकलीफ के अंदर है, इतनी अजियत के अंदर है कि बेटा जो है वो इस कलबे को बोलकर अपनी उस तकलीफ, अपने उस दुख, अपनी उस अजियत का क्या कर रहा है, इजहार कर रहा है। आमीन, क्या कर रहा है, इजहार कर रहा है। बेटे के दुख को कोई भी इंसानी ज़हन पूरी तरह से समझ कर बयान नहीं कर सकता। अगर हम इस पर थोड़ा सा बात करें तो आपको आगे इस ज़बूर में ये नजर आएगा कि बेटा किस दुख में था। आपको एहसास होना चाहिए कि बेटे के वसीले जो आपको नजात मिली है, ये नजात कितनी कीमती है। बदनसीबी है कि आज हमारे लोग जो है इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि बेटे ने जो दुख उठाया और बेटे की मसलूबियत से जो नजात आपको मिली, वो नजात कैसे मुमकिन हुई। आपको वो मुफ्त मिली है, लेकिन इसके लिए कितनी भारी और कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है बेटे को। आमीन। तो खुदा करे कि लोग इस बात को समझ सके। अगर मेरे साथ एक तो इस ज़बूर की वर्ष देखिए तो आप उस दुखों का अंदाजा कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं जो इस ज़बूर में बेटे की मसलूबियत के तलक से बयान किए गए। अगर आप 14 वर्ष को देखें तो इसमें लिखा है, मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई। ये बेटे की हालत थी। बेटियों गौर से सुनो, बेटा सलीब पर किस अजियत में है, किस तकलीफ में है, इस ज़बूर से हम अंदाजा लगा सकते हैं। मैं पानी की तरह बह गया और मेरी सब हड्डियां उखड़ गई। उखड़ गई से मुराद क्या है, यानी हर हड्डी हिल गई है। इतना टॉर्चर, इतनी अजियत है मेरी बेटियों, आपके खुदावंद ने आपके लिए सही, इतना दुख सहा। अफसोस आज आपको आधा घंटा कलाम भी सुनने से तंग होते हैं, लेकिन आपके खुदा ने किस हद तक दुख उठाया। हर एक हड्डी, इसका मतलब है बेटे के बदन में जो हड्डी, हर एक हड्डी हिल गई।
अपनी जगह से हिल गई है, उखड़ गई है, इतनी अजियत के अंदर है बेटा। फिर आगे क्या लिखा है, ये हम उसके दुखों का इस ज़बूर से अंदाजा लगा रहे हैं। मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया, यानी पिघल गया पूरी तरह से। वो मेरे सीने में पिघल गया, यानी ऐसी हालत बेटे की। आप देखिए बागे गत्समनी में, इधर देखिए गौर से, बागे गत्समनी में पानी और खून, किसी इंसान का मेडिकल लिहाज से पानी और खून एक हो जाए मौत वाक़ई हो जाती है। तो जब आप ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का पसीना खून की बूंदे भन भन कर गिर रहा, तो यीशु मसीह का पानी और खून क्या था, ब्लड और पानी एक हो चुका था, और पानी की जगह अब क्या बदन से बह रहा है, खून बह रहा है। और बेटा मरने के करीबुल मर्द है, वहां पे ही ऐसी हालत है। लेकिन लिखा है कि उसने दुआ की और लिखा है कि फरिश्ते ने आकर उसे तकवीयत दी। और सुनो क्यों तकवीयत दी, ताकि बेटा वहां मर ना जाए, बल्कि क्या हो, कहां तक जाए, सलीब तक जाए। खुदा करे कि हम उसके दुखों को सच्चे दिल से महसूस कर सकें, और इन दुखों के पीछे जो उसकी मोहब्बत है हम उसको भी महसूस कर सके, हमारी औलाद महसूस कर सके, ताकि वो बागी और बरगश्ता ना हो। तो लिखा है मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई। ठीकरे से मुराद क्या होता है, यानी बेजान चीज। बेटा इतने दुख के अंदर है कि कुव्वत बदन से खत्म हो गई है, बेजान सा हो गया। पता है कब, जब कोई कहता है ना मेरे से जान नीचे हो, समझ आ रही है, बंदा कहता है ना मेरे को जो है ना हाथ भी नीचे हिलता पिया, किसी के सहारे पर मेरे से हाथ भी नहीं रहा, मेरे से चला भी नहीं जा रहा। ये हालत हो गई है बेटे, बेजान सा हो गया है, कुव्वत बदन से खत्म हो गई है। बेटा दुख उठा उठा कर इस हालत तक चला गया, इतनी असियत के अंदर है, इतने कर्ब के अंदर है। और फिर आगे क्या लिखा है, सुनो गौर से, मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई और तूने मुझे मौत की आंख में हिला दिया। 17 वर्ष का पहला हिस्सा देखिएगा, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। कैसे भला गिन सकते हैं, इतना, यानी हम कहते ना यार तेरी हड्डियां सारी नजर आ रही, इतना वीक हो गया कि तेरी सारी हड्डियां हमें क्या आ रही है, नजर आ रही है। यानी बेटा इस हालत में है, इतना कमजोर हो चुका है, मार खा खा कर, असियत उठा उठा कर रात से उसे टॉर्चर किया जा रहा है और दुख दिया जा रहा है, और सलीब पर लटके हुए भी 5.5 घंटे के करीब वक्त हो चुका है, और बेटे का ब्लड भी बहुत सा उसके बदन से बह चुका है, और बेटा ऐसी हालत में है कि बदन में कुव्वत नहीं है, बेजान सा हो चुका है, और इतना वीक है मेरी बेटियों कि उसकी सारी हड्डियां कोई गिन सकता। ये बेटे की हालत है, इतना कमजोर हो चुका है, दुख उठा उठा कर। हम तो सिर्फ पढ़ते हैं ना और पढ़कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं किया है कि वो सलीब का सारा वक्त कितना तकलीफ देता बेटे के लिए। लेकिन किन की खातिर था, बेटियों बहनों, वो आपके लिए, आप में से हर किसी के लिए सलीब पर लटका हुआ था। इसलिए ये कलमा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इससे मुराद ये है कि बेटा बहुत कर्ब के अंदर है, असियत के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, और तकलीफ इतनी ज्यादा है कि अब वो बोलने से, चिल्लाने से, उसका इजहार करने से रह नहीं सकता। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कभी कभी आपने ऐसा तजुर्बा किया हो कि आप कोई आपको पेन हो रही हो, या कोई आपको मसला हो और आप बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त करते 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 वो बढ़ती जा रही है बीमारी, वो मसला बढ़ता जा रहा है, और आपकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है, और आप फिर चिल्ला ही उठते हैं कि मुझे बचा लो, मैं बहुत असियत में, और आप दूसरों को बता ही देते हैं। तो सेम ऐसा ही है
لیکن یاد رکھو کہ بیٹا یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بچا لو، صلیب سے اتارو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ میں نے تو آپ کو ایگزامپل دی ہے آپ کی کہ آپ جب برداشت کی حد آپ کی ختم ہو جاتی ہے اس تکلیف کو سہتے سہتے، تو آپ پھر بولنے سے رہ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن بیٹا ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے صلیب سے نیچے اتارو یا مجھے بچا لو، کیونکہ وہ اسی کام کے لیے ہی تو وہ یہاں تک پہنچا تھا، بلکہ وہ ظاہر کر رہا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ باپ نے بیٹے کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ یہ اذیت ہے، یہ تکلیف ہے، یہ وہ سارا جو ہے، جو دباؤ ہے دکھوں کا، جس کو سہتے سہتے بیٹا اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اور وہ چلانے سے، اس کا اظہار کرنے سے رہ نہیں سکا۔ اور اس نے کہا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یاد رکھیے گا بیٹیوں بہنوں، کوئی یہ سٹوری یا کہانی نہیں، نہ بیٹا صلیب پر ضرور باعث پڑ رہا ہے، بلکہ سالوں سال پہلے جو صلیب پر ہونے والا تھا وہ بیان کیا گیا تھا، داؤد نے بیان کیا، لیکن اب وہ ہمیں ہوتا ہوا صلیب پر نظر آ رہا ہے۔ جو جن ہڈیوں کی بات ہے، جس تکلیف کی بات زبور 22 میں ہے، اب وہ تکلیف ہمیں بیٹا اس تکلیف میں سے کیا ہے گزر رہا ہے۔ آمین۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، کوئی تلاوت نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس لیے سنیے غور سے، بیٹا تکلیف کے اندر ہے، اذیت کے اندر ہے، وہ صلیب پر اذیت اٹھا رہا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، ڈاکو نے کیا کہا؟ ڈاکو نے کہا، جس نے نجات پائی، ڈاکو نے کہا کہ دوسرے والے کو جھڑکا کہا کہ ہم تو اپنے قصوروں کی سزا پا رہے ہیں۔ ہماری سزا کیا ہے؟ ہمارے قصوروں کے سبب سے، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا، لیکن سزا پھر بھی وہ پا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس نے خود سے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی سزا پا رہا ہے۔ تو وہ سزا کن کی ہے؟ اپنا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ سزا پا رہا ہے۔ وہ کن کی پا رہا ہے؟ وہ آپ کے، میرے، ہم سب کے گناہوں کی سزا پا رہا ہے۔ سنو غور سے، آپ نے یہ منادی سنی ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ نے یہ منادی ضرور سنی ہے کہ خدا آپ کے گناہوں کو حساب میں نہیں لائے گا۔ آپ نے یہ منادی ضرور سنی اور آپ ایمان لائے ہیں، کیونکہ یہ بائبل کی سچائی ہے کہ خدا نے اپنے فضل میں جو بیٹے کے وسیلے ہیں ہم سب کو نجات دی ہے۔ لیکن سنو، آپ نے معافی مفت پائی ہے، لیکن معافی مفت حاصل نہیں کی گئی۔ آپ تک پہنچنے کے لیے، معافی آپ تک پہنچ سکے، اس کو مفت بنایا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بھاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ اور وہ قیمت کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ تو خون بہایا گیا ہے اور پھر معافی ممکن ہوئی، اور وہ خون آپ کا نہیں ہے، وہ خون خدا کے بیٹے یسوع کا ہے، وہ بہا اور آپ کے لیے معافی مفت ہو گئی۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیے گا، تو اس کو سمجھیے۔ آپ جن دنوں میں سے گزر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دنوں آپ صلیب کے کام کو سمجھ کر، یہ محض دے نہیں ہے، یہ محض یہ بھی نہیں ہے ہمیں اس گمراہی سے نکلنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خدا کرے ہر کوئی کھانا یا کپڑوں پہ محض فوکس رکھنا یہ جہالت ہے صرف۔ اگر کوئی بیٹے ہی کو نہیں جانتا، اگر کوئی اس کی محبت ہی سے واقف نہیں ہے، تو میری بیٹیوں بہنوں کس بات کا گھر میں جھگڑا بنا کر بیٹھے رہتے ہو کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ نہ ملا تو ہم یہ ہماری خوشی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ آپ تو اصل میں نادان ہیں، آپ تو اس کو بھی جسمانی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ہماری خوشی تب خوشی بنے گی حقیقی معنوں میں جب ہم بیٹے کی نجات کو، اس کام کو سمجھ پائیں گے اور خود کو اس میں شامل کر پائیں گے۔ آمین۔ پھر وہ خوشی بنے گی۔ آمین۔ تو سنیے غور سے، بیٹا میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا لے رہا ہے،
बाप ने हमें नजात दी बेटे के वसीले मुफ्त, लेकिन बेटे को मुफ्त बनाने के लिए भारी कीमत सलीब पर अदा करनी पड़ी। और बाप भी इसमें शामिल है। कौन अपने बेटे को ऐसे किसी के लिए जो है सलीब के काम के लिए वक्त कर देता है? कौन? कोई भी बाप। फिजिकली कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप, तो आप अपने बच्चों के लिए ऐसे जज्बात रखते हैं, तो वो खुदा जो गुनाह से भर रहा है वो अपने बेटे के लिए कैसी मोहब्बत रखता होगा। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि उसने आपकी मोहब्बत में, आपकी भलाई के लिए, आपकी नजात के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपको गुनाहों से निकालने के लिए, आपको अपनी मौत और हलाकत से बचाने के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान होने दिया। खुदा करे हमें समझ में आता। तो सुनिए, रोमियो के खत को निकालिएगा, 8 चैप्टर, जल्दी से निकालिए, जल्दी से स्पीड बढ़ाइए जरा। 8 चैप्टर। बेटा सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों की सजा ले रहा है। हमारे गुनाह माफ हुए हैं, लेकिन उसे माफी में तब्दील करने के लिए बेटे ने भारी कीमत अदा की है और उसने मेरे और आपके गुनाहों की सजा ली है। आए रोमियो 8 चैप्टर को लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इस वाले को लिखा है 3 वर्ष, और इसका एंड वाला हिस्सा, लास्ट वाला जो है, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। इसका मतलब क्या है कि बेटा सजा पा रहा है? बात को समझो जरा, मेरी तरफ देखो। गलतियां जो आपने की हैं, आपके जो गुनाह हैं या आपसे पहले वालों के जो गुनाह है, उनकी माफी आपको मिली है, लेकिन बेटे ने उन गुनाहों की सजा ली है। बेटे ने गुनाहों की सजा ली, बेटे ने उन गुनाहों की सजा ली है। ये बाप की मोहब्बत है। बेटे को जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, क्योंकि बेटे में खुद में तो कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसको सजा का हुक्म फिर क्यों दिया? इसलिए कि वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए था। इसलिए सुनो गौर से, ये कोई महज कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई महज कोई ऐसे कहानी नहीं है, ये हकीकत है। बेटे की मसलूबियत उसके किसी गुनाह के सबब से नहीं है, लेकिन मसलूबियत हुई और बेटा वहां तक पहुंचा। उसकी वजह क्या है कि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए थी। आमीन। याद रखिए, बाप की मोहब्बत को पहचानिए। बेटे ने इंसान के गुनाहों की सजा बर्दाश्त की है, उसे सजा का हुक्म दिया गया है। और ये क्यों हुआ? सुनो गौर से, क्यों हुआ कि सुनो गौर से, बाप आदल रहे। बाप क्या रहे? आदल रहे। मिसाल के तौर पर बाप गुनाहों की सजा भी ना दे और आपको मुफ्त नजात भी दे दे, तो वो आदल नहीं रह सकता। समझ आ रही है कि नहीं गाली? अब बच्चों समझ आ रही है? इल्म इलाहियात की सच्चाइयों को सीखो, जानो इसको, ताकि आप अपने खुदा में, अपने अकीदे में मजबूत हो सके। आमीन। आमीन। अगर बाप आपको मुफ्त नजात दे देता, आपको तो मुफ्त पहले से ही मिली है, लेकिन आपको मुफ्त मिली है, लेकिन गुनाहों का हिसाब ना करता, गुनाहों की सजा ना देता, तो वो आदल नहीं रह सकता था। इसलिए क्या हुआ कि बेटे को सजा लेनी थी,
ہمارے لیے یہ نجات مفت ہے، لیکن بیٹے نے ان گناہوں کی سزا لی ہے تاکہ باپ کیا رہے؟ عادل رہے۔ آمین۔ آئے میرے ساتھ اسی رومیو 3 چیپٹر نکالیے گا اور اس بات کو ضرور سمجھ لیجیے، حوالہ جات کے ساتھ اس کو سمجھیے اور ضرور سے نوٹ بھی کر لیجیے تاکہ آپ نجات کے کام کو سمجھ سکیں۔ تو بیٹیوں بہنوں میں ختم کرنے والا ہوں، لیکن تھوڑا سا غور سے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی نجات آپ کے کام پر انحصار نہیں کرتی، آپ کی نجات خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے مصلوب ہونے پر، اس کی صلیبی کام پر انحصار کرتی ہے۔ آمین۔ آئے اس کے لیے ایک دفعہ زوردار جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ ہاللیلویا۔ سنیے غور سے، اس کو سمجھیے گا۔ اب اس کو 25 آیت سے شروع کیجئے، 3 چیپٹر رومیو۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرف دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راستہ بازی ظاہر کرے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، کون سی راستہ بازی؟ اپنی راستہ بازی۔ کون سی راستہ بازی ظاہر کرے؟ اپنی راستہ بازی۔ اور جو راستہ بازی اس نے ظاہر کی ہے، وہ راستہ بازی ایمان سے ہے، لیکن اس کی راستہ بازی جو ہے، جو اس نے ظاہر کی اور جو ایمان سے ہمیں ملی ہے، یاد رکھیے گا اس راستہ بازی میں وہ عادل رہا۔ کیا رہا ہے؟ عادل لفظ کو سمجھتے ہیں؟ رتی بھر کسی کی طرفداری نہ کرنے والے، غلط بیانی، غلط انصاف نہ کرنے والے، بلکہ راستی سے درست صحیح فیصلہ کرنے والا، صحیح انصاف کرنے والا۔ جو راستہ بازی باپ نے ظاہر کی ہے بیٹے کے وسیلے، جو ایمان لانے سے ملتی ہے، یاد رکھیے گا اس راستہ بازی کا باپ کیا ہے؟ اس راستہ بازی میں باپ عادل رہا ہے۔ کیسے عادل رہا ہے؟ کیونکہ اس نے آگے اس کو اور پڑھ لیجئے، اگلی ورس میں پڑھ لیجئے، بلکہ اسی وقت اس کی راستہ بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راستہ باز ٹھہرانے والا ہو۔ آمین۔ وہ خود بھی کیا رہے؟ عادل رہے۔ تو سنیے غور سے، عادل وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ عادل وہ اسی طرح سے رہ سکتا ہے جب وہ گناہ کی سزا دے گا، نافرمانی کا ٹھیک بدلہ دے گا، تو میرے عزیزوں وہ کیا رہے گا؟ عادل رہے گا۔ لیکن ساتھ ہی وہ ایمان سے راستہ بازی نجات کو مفت بنا دے گا تاکہ اس کا فضل بھی اب تک پہنچے۔ آمین۔ تو اس جو راستہ بازی باپ نے ظاہر کی، وہ اس میں کیا رہا؟ عادل رہا۔ آمین۔ جو ایمان پر مبنی ہے۔ اور عادل اس میں کیسے رہا؟ ہم نے سزا نہیں پائی ہے، لیکن ہمارے گناہوں کا حساب صلیب پر ہوا ہے۔ ہمارے گناہوں کی سزا خدا کے بیٹے نے لی ہے، اسے یہ سزا صلیب پر لی ہے، اس نے لی ہے تاکہ باپ کیا رہے؟ عادل رہے۔ آمین۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ راستہ بازی جو ایمان سے ہے، جو اس نے ظاہر کی، اس راستہ بازی کا باپ کیا ہے؟ وہ عادل رہا ہے۔ آمین۔ وہ خود عادل رہے اور ایمان سے راستہ بازی بھی ہو۔ اس کے لیے کیا کیا؟ اس نے بیٹے کو ہمارے گناہوں کی صلیب پر کیا دی ہے؟ سزا دی ہے، اور پوری سزا دی ہے۔ کیا دی ہے؟ سزا دی ہے اور پوری سزا دی ہے۔ ڈنڈی نہیں ماری،
یہ بحث کوئی کہانی یا سین نہیں تھا کچھ پیچھے اور ہو رہا ہے، نہیں بیٹا واقعی اس کرم میں تھا، محسوس کی چیز کر دو۔ بیٹا جب یہ کہہ رہا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اس کو محسوس کیجئے وہ بہت کرب کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، اذیت کے اندر ہے، اور وہ اس کا اظہار اس کلمے کے وسیلے کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہوں کی سزا پوری بیٹے کو دی گئی ہے تاکہ میں اور آپ گناہوں کی سزا سے بچ سکیں۔ آمین۔ میں اور آپ گناہوں کی سزا سے بچ سکیں، اس لیے میرے عزیزو چوتھا کلمہ میں اس کو ختم کرنے والا ہوں۔ چوتھا کلمہ بہت اہم کلمہ ہے اور یہ آپ کو نجات کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ کس بات کا احساس دلاتا ہے؟ نجات کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ آج کتنی دیدہ دلیری سے ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، کلام سنتے ہیں، نافرمان ہیں، پھر بھی نافرمان ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، لیکن یاد رکھیے گا، اور پھر یہ ہے کہ توبہ کرنا نہیں چاہتے، خدا کے بیٹے کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ تو یاد رکھیے گا میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ کلمہ ہمیں نجات کی اہمیت، نجات کتنی قیمتی ہے، نجات کتنی اہم ہے، کہ اس کلمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹے نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی پوری سزا دی ہے، اور وہ کتنی تکلیف کے اندر ہے کہ وہ اس کا اظہار کرنے سے رہ نہیں سکا، اور اس نے بیان کیا، با آوازیں چلایا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو محسوس کریں اور غور کریں کہ جو نجات ہمیں مفت ملی ہے، جو نجات خدا کے فضل سے ہے، بیٹے پر ایمان لانے سے ہے، اس کو مفت بنانے کے لیے بیٹے کو بھاری قیمت صلیب پر ادا کرنی پڑی، بیٹے کو ہمارے گناہوں کی سزا صلیب پر لینی پڑی۔ گناہ ہمارے لیے تب معاف ہوئے کیونکہ بیٹے نے ان کی سزا صلیب پر اٹھا لی تھی۔ ہاللیلویا، آئے زوردار خداوند کے لیے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اس نجات کی قدر کرو، یہ بڑی نجات ہے، یہ قیمتی نجات ہے، اس نجات کو ضائع نہ کرو۔ کلام میں لکھا ہے خدا کے فضل کو جو تم پر ہوا ہے بے فائدہ رہنے نہ دو۔ آج جو لوگ بدی سے باز نہیں آ رہے، تو غور سے سن لو کہ اگر بیٹا ہماری جگہ یہاں تک جانا سے پڑا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ گناہ کا کتنا بھیانک چہرہ ہے، سزا کا کتنا بھیانک چہرہ ہے۔ اگر آپ باز آپ بھی نہیں آئیں گے تو آپ کا بچنا ناممکن ہے۔ یاد رکھیے گا، خدا آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ یہاں ہمیں باپ کی بھرپور محبت نظر آتی ہے کہ دیکھ لیجئے میری اور آپ کی سلامتی کے لیے مجھے اور آپ کو خدا کے بیٹے نے خدا سے ملانے کے لیے کس اذیت میں سے اسے گزرنا پڑا تاکہ میں اور آپ خدا سے ملا کر لیں۔ ہاللیلویا، آئے زوردار ایک دفعہ خداوند کے لیے، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ اور ضرور ان دنوں صلیب کے کام کو محسوس کیجیے، محض دنیا کی طرح نہ چلتے پھرو۔ لوگ کیا کر رہے ہیں کھانے پینے یا کپڑوں پہ، یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ محض ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہماری خوشی اچھے کپڑوں میں نہیں ہے محض، نہ اچھے کھانوں میں ہے۔ اور اگر آپ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں تو ابھی تک آپ بات کو سمجھ نہیں ہے۔ خدا کرے آپ کو سمجھ میں آئے اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند آپ کو برکت دے۔